ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنصروه فقد نصره الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، ٹائم مختصر ہے۔ مختصر حاضری میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت کا کیا کہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 24ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ میں ایک علمی بحث تھوڑی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به ترکیبی کے اعتبار سے یہ مبتدا ہے، اور اولئک هم المصدقون جو ہے یا اولئک هم المتقون جو ہے وہ خبر ہے، یہ جمع ہے۔ والذی جاء، الذی اسم موصول مفرد ہے۔ قاعدہ ہے کہ اگر مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی، اور مبتدا مفرد ہوگا تو خبر بھی مفرد ہوگی۔ پہلا جملہ مفرد ہوگا، دوسرا جملہ بھی مفرد ہوگا۔ پہلا جملہ جمع ہوگا تو دوسرا جملہ بھی جمع ہوگا۔ یہ ایک اصول ہے۔ یہ ایک اصول ہے، میں بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ قرآن کہتا ہے والذی جاء، ایک وہ ذات ہے جو صدق لے کر کے آئی۔ وصدق بہ، ایک وہ ذات ہے جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ بات کیا ہے کہ صدق لے کر کے آنے والی ایک ذات نہیں ہے، صدق لے کر کے آنے والی ایک ذات نہیں ہے، پیغام خدا لے کر کے آنے والی ایک ذات نہیں ہے، پیغام الہ لے کر کے آنے والی ایک ذات نہیں ہے، اور پیغام توحید پہنچانے والی ایک ذات نہیں ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تک یہ ایک سلسلہ ہے۔ سارے نبی پیغام خدا لے کر کے آئے، سارے نبی نظام الہ لے کر کے آئے، سارے نبی پیغام توحید لے کر کے آئے، سارے نبی احکام الہ لے کر کے آئے۔ سوال یہ ہے کہ جب سچ لے آنے والے جمع تھے، سچ لے آنے والے کئی تھے، سچ لے آنے والے بہت تھے، تو ایک کا ذکر کیوں کیا؟ ایک کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کے بندے ذرا آپ توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل مقام سیدنا صدیق اکبر بتانا چاہتا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق، ایسی ذوات، ایسے افراد جو سچ لے کر کے آئے، اس میں آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہیں، اللہ کے سارے پیغمبر ہیں، اللہ کے سارے رسول ہیں۔ یا اللہ یہ کیوں کہا؟ فرمایا لوگوں ذرا غور کرو، جتنے پیغمبر جو سچ لے کر کے آئے، ان میں سے سب سے بڑا مقام میرے محبوب کا ہے، تو جتنے سچ کی تصدیق کرنے والے آئے ان میں سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ حضور پر اگر توجہ رکھتے ہیں، حضور سچ لے کر کے آئے تو سچ تو سارے لے کر کے آئے، جتنے بھی پیغمبر سچ لے کر کے آئے ان میں سے پہلا مرتبہ، اعلیٰ درجہ، اونچا مقام مصطفیٰ کا ہے۔ تو پتہ چلا جتنے بھی ان سچوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، امت آدم ہی کیوں نہ ہو، امت موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، امت عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو، ان تمام امتوں میں، ان تمام مسلمانوں میں، ان تمام کلمہ گو میں حضور کی امت تک اگر بڑا مرتبہ ہے، اونچا مرتبہ ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ قرآن کی ایک لوجک ہے۔
ورنہ اولئک هم المتقون خبر جو ہے وہ جمع ہے، وہ کیسے ہوگے، وہ کیسے ہوگے؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا مکہ کے قریشیوں، مکہ کے لوگوں، مکہ کے رہنے والے لوگوں، تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی، اللہ نے اپنے یار کی مدد کی، اللہ نے اپنے یار کی مدد کی۔ کس سلسلے میں؟ ہجرت کا سفر کرانے میں، مکہ سے مدینہ میں لے جانے میں، مکہ سے 3 کلومیٹر دور اور کئی ہزار میل پر اونچی چوٹی پر غار ثور تک لے جانے میں ہم نے مدد کی، ہم نے۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ کے علم میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 سفر ہیں، ایک سفر معراج ہے، ایک سفر ہجرت ہے، ایک سفر معراج ہے، ایک سفر ہجرت ہے۔ آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے سفر معراج پورے کا پورا اللہ نے ترتیب دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ بولے کس نے دیا تھا؟ اللہ نے ترتیب دیا تھا۔ فرمایا جبریل امین یا اللہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جنت میں جانا ہے، وہاں سے براق لینی ہے، آپ نے فرشتوں کو ساتھ لے جا کر کے محبوب کے دروازے پر جانا ہے، محبوب کے قدموں کو چومنا ہے، محبوب کو وہاں سے اٹھانا ہے، پھر بیت المقدس میں لے جانا ہے، پھر بیت المعمور میں لے جانا ہے، پھر عرش اولی پر لے آنا ہے۔ یہ سارے کا سارا پروگرام کس نے ترتیب دیا تھا؟ بولو بولو کس نے دیا تھا؟ میں بات بڑی پتے کی کرنے جا رہا ہوں، قرآن کا ایک لاجک اور فلسفہ بتانے جا رہا ہوں۔ ارے شب معراج یہ سارے کا سارا سفر ترتیب رب نے دیا تھا۔ اے جبریل امین محبوب کو پہلے کہاں لے جانا ہے، محبوب نے امامت کہاں کرانی ہے، بیت المعمور میں کب جانا ہے، کہاں کہاں پر کس نبی سے ملاقات کرنی ہے، یہ سارا سفر کس نے ترتیب دیا تھا؟ کس نے؟ اب آئیے میں آپ کو خدا کی قسم یہ قرآن پڑھ کر کے بتا رہا ہوں، دنیا داروں اور سنی مسلمانوں سنو، اور جس طرح اللہ نے سفر معراج کو ترتیب دیا تھا رب کعبہ کی قسم، اسی طرح سفر ہجرت کو میرے رب نے ترتیب دیا تھا۔ اب ایک میں بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، سفر ہجرت کو بھی میرے رب نے ترتیب دیا۔ کیا ترتیب یا رب نے کہا جبریل امین یا اللہ کیا کرنا ہے، تم پہلے پیغام میرے حبیب کے پاس لے جانا، پھر میرا حبیب کیا کرے گا، پہل وہ کیا کرے گا، اپنے بستر پر سوئے گا اور اپنے بستر سے اٹھے گا اور علی کو وہاں سلائے گا اور ابو بکر کے گھر جائے گا، ابو بکر کو لے کر کے غار ثور کی طرف جائے گا۔ یہ سارے کا سارا سفر جو ہے اللہ نے ترتیب دیا تھا۔ سنیو ذرا توجہ کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بھی اللہ نے ترتیب دیا تھا کہ پہلے کیا ہے مولا علی بستر پر سوئے گا، اور یہ بھی اللہ نے ترتیب دیا تھا میرے یار کا غار اور سفر کا جو ساتھی بنے گا وہ بھی ابو بکر بنے گا رضی اللہ تعالی۔ تو یہ حضور کا ساتھی حضور نے خود انتخاب نہیں کیا، یہ ترتیب کس نے دیا؟ اللہ نے سفر ترتیب دیا تھا۔ اگلی توجہ طلب بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رات کے اندھیرے میں پہنچا، میں نے دروازہ کھٹکایا، میرے دروازہ کھٹکانے کی دیر تھی، ایسے لگا کوئی بندہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور دروازہ کھول دیا۔ ابو بکر سامنے کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا ابو بکر تم یہی کھڑے ہوئے ہو؟
تم یہیں پر کھڑے ہوئے ہو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا نہیں کھڑا ہوا, ابھی نہیں کھڑا ہوا, آج کی رات کا نہیں کھڑا ہوا. فرمایا کب سے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے میں نے سفر ہجرت کرنا ہے, اللہ نے مجھے آپ کا یارے, آپ کو غارے سفر بنانا ہے, یارے سفر بنانا ہے. فرمایا اسی رات سے میں دروازے پر کھڑا ہوا ہوں, میرے آقا آئے انتظار نہ کرنا پڑے. اسی دن سے میں دروازے پر کھڑا ہوا ہوں. اگلی بڑی توجہ طلب بات ہے لوگوں, ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر میں اور ہجرت کی رات اور ہجرت سفر کے اور سفر ہجرت میں مولا علی کو کہاں سلایا؟ کہاں پر سلایا؟ اب توجہ طلب بات ہے, کہاں پر سلایا؟ حضور نے بستر پر سلایا, باہر دشمن تھے, زندگی کی ضمانت دے دی. باہر دشمن تھے, زندگی کی ضمانت دی. حضور نے فرمایا علی سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانتیں پلٹانا, امانتیں پلٹا کر کے پھر مدینہ آ جانا. گویا کہ ان خطروں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کو زندگی کی گارنٹی دے دی تھی. اے علی یہ گارنٹی ہے, یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تو سوئے گا بھی صحیح اور زندہ بھی اٹھے گا اور مدینہ میں بھی آئے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں فرماتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا لوگوں جب تمہیں اللہ بلائے, اللہ کا رسول بلائے, لبیک کہتے چلے آؤ. کیوں؟ لما یحییکم, وہ تو تم میں زندگی بانٹتے ہیں. یحیی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, باب فعال سے ہے. احیا یحیی, احیا کے معنی ہوتے ہیں زندگی دینا, زندگی دینا. لما یحییکم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, ہوا کی ضمیر ہے اور اس کا مرجع رسول پاک کی ذات ہے, رسول پاک کی ذات ہے. آئیے اگلی بڑی جو توجہ طلب بات ہے وہ بھی سنیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا اپنے بستر پر. اب بڑی توجہ طلب بات ہے, مولا علی کو سلایا اپنے بستر پر. علی کی عظمت کو سلام ہے. ایسے ماحول میں مولا علی حضور کے بستر پر سو گئے اور غار ثور میں میرے نبی نے وجود ابو بکر کو اپنا بستر بنایا. وہاں بستر پر سلایا, وہاں بستر پر سلایا. غار ثور میں ابو بکر کے وجود کو بستر, بولے بستر. اب میرا ایک توجہ طلب بات نکتہ ہے, بڑا توجہ طلب ہے. مجھے یہ بتاؤ جس جگہ ابو مولا علی سو رہے تھے, یہ تو وہ جگہ تھی جہاں پر میرے آقا سوتے تھے اور جہاں پر میرے حبیب سو رہے تھے. یہ وہ وجود تھا جو ابو بکر کا تھا. مجھے بتاؤ بستر پر سونا افضل ہے یا اپنے وجود کو مصطفیٰ کا بستر بنانا افضل ہے؟ کوئی تو مجھے بتائے. یہ بات یاد رکھیے گا, وہ سنی نہیں ہے جو تقابل کرے, تقابل میں کیا ہوتا ہے, ایک کی شان بڑھانا ہوتا ہے, دوسری کی شان گھٹانا ہوتا ہے, ایک کو عزت دینا ہوتا ہے, دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے. وہ سنی
نہیں ہے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر سوئے، اس میں مولا علی کی عظمت نہیں ہے، مولا علی کی عظمت نہیں ہے، نہ اس میں بھی مولا علی کی عظمت ہے، لیکن افضل عظمت اس میں ہے کہ اپنے وجود کو نبی کا بستر بنا دیا جائے، افضل ہے۔ آپ کسی بھی مقام میں جائیں، ڈھونڈیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت کا پہلو افضل نظر آئے گا، عظمت کا پہلو افضل نظر آئے گا۔ بخاری میں موجود ہے، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا، حضور نے یوں پکڑا ہوا تھا، حضور نے، دیکھ لو، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم جب شہر میں جاتے ہیں نا، شہر میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، جب رش نہیں ہوتا، بھیڑ نہیں ہوتی، ہجوم نہیں ہوتا، ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا ہماری انگلی پکڑ لو، ہماری رش نہیں ہے نا، بھیڑ نہیں ہے نا، خطرہ نہیں ہے نا، رول جانے کا خطرہ نہیں ہے نا، گم ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے نا، بھٹک جانے کا خطرہ نہیں ہے نا، تو ہم کہتے ہیں بیٹا میری انگلی پکڑ کے رکھ۔ جیسے ہم رش میں جاتے ہیں ہم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جب رول جانے کا خطرہ آ جاتا ہے اور جب بھٹک جانے کا خطرہ آ جاتا ہے، گم ہو جانے کا خطرہ آ جاتا ہے، اس وقت ہاتھ پکڑتے ہیں۔ میں نے جب بخاری کی یہ حدیث پڑھی اور میں نے دیکھا میرے حبیب نے ابو بکر کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فاروق اعظم کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میرے وجدان نے کہا اوے مولوی سراج، میرا نبی بتانا چاہتا ہے اوے ابو بکر کا ہاتھ بھی میں نے پکڑا ہوا ہے اور فاروق اعظم کا ہاتھ بھی میں نے پکڑا ہوا ہے، نہ یہ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں نہ مجھ سے الگ ہو سکتے ہیں، اور خطروں سے بچانا ہو تو ہاتھ یوں پکڑے جاتے ہیں، خطروں سے بچانا ہو تو ہاتھ۔ ایک اگلا جملہ بھی سنیے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ نے مڑ کے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، یہ ایک عجیب منظر ہے، دونوں ہاتھوں میں میرے نبی کے وزیروں کے ہاتھ ہیں، میرے نبی کی سمع اور بصر کے ہاتھ ہیں، میرے نبی کے قلب اور میرے نبی کے روح کے ہاتھ ہیں، حضور ایسے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا، اگلا جملہ امام بخاری نے کہا، حضور نے جیسے دیکھا فرمایا صحابہ یہ منظر یاد رکھنا، آج تم مسجد نبوی میں اور مدینہ میں یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف فاروق اعظم ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی یہی منظر ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی یہی منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود مس کر رہا تھا بستر کو، ٹچ کر رہا تھا بستر کو، مس کر رہا تھا بستر کو، ٹچ کر رہا تھا بستر کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جہاں پر میرے نبی کا جہاں پر وجود لگا تھا، جہاں پر وجود لگا تھا وہاں پر وجود علی لگ رہا تھا، میرے نبی کا جہاں پر
جسم مقدس لگا تھا، وہاں پر جسم علی کا لگ رہا تھا۔ علی کی عظمت کو سلام ہے، علی تیرے اس مرتبے کو سلام ہے۔ مگر مجھے بتاؤ، جب غار ثور میں پہنچے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اور سیدنا ابو بکر کے وجود کے درمیان میں حائل کوئی نہیں تھا، حائل کوئی نہیں تھا۔ گویا کہ میرے حبیب نے بتا دیا، اعلان کر دیا، جس طرح آج میں اور ابو بکر بلا فصل ہیں، رہتی دنیا تک بھی ابو بکر خلیفہ بلا فصل رہے گا۔ رہتی دنیا کا ابو بکر بھی خلیفہ بلا فصل رہے گا۔ اگلی ایک بات، اس حدیث پاک کا جملہ ہے اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے دوستو، حسنین کریمین کی عظمت کو سلام ہو، حسنین کریمین کی عظمت کو سلام ہو۔ کیوں؟ وہ نبی کے کاندھے پر سوار ہو گئے، وہ نبی کے کاندھے پر سوار ہوئے۔ حسنین اور حسین کا کوئی مقابل نہ ملا، کوئی مماثل نہ ملا، اس لیے وہ نانا کے کاندھے پر سوار ہوئے۔ مجھے بتاؤ، جس ابو بکر کے کاندھے پر میرے مصطفیٰ سوار ہو گئے، اس ابو بکر کا کوئی ثانی مل سکتا ہے؟ اس ابو بکر کا کوئی ثانی؟ ایک اور بات سنیے، بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، اور وہ یہ ہے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بڑی توجہ طلب بات ہے اور غور کرے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو ہم شہر میں رہتے ہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے، گھمانے کے لیے جھولے ملتے ہیں، جھولوں کو گھسیٹا اور بچے کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہے ہیں، گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب سواریاں نہیں ہوتی تھی، جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے، ان کے پاس تو سواریاں نہیں ہوتی ہے۔ جب بچے ہوتے ہیں، بچے ننیال جا رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے ہاں جا رہے ہوتے ہیں، تو والدین بچوں کو کاندھے پر اٹھاتے تھے۔ سواریاں نہیں ہوتی تھی، کہاں اٹھاتے تھے؟ بولے بولے کہاں اٹھاتے تھے؟ بات ختم کر رہا ہوں، کہاں اٹھاتے تھے؟ کاندھے پر۔ اچھا، آپ کو پتا ہے جب بچہ کاندھے پر ہوتا تھا، بچہ کاندھے پر ہوتا تھا تو بچے کے ہاتھ کہاں ہوتے تھے؟ بچہ یوں کر کے نہیں بیٹھتا تھا، یوں کر کے بیٹھتا تھا۔ یار سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی۔ بچہ جب بیٹھتا ہے کاندھے پر کسی کے بیٹھے تو بچہ ہاتھ پھیلا کے نہیں، ہاتھ اپنی سواری پر رکھتا ہے، ہاتھ اپنے اٹھانے والے پر رکھتا ہے، ہاتھ اپنے راکب پر رکھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب میرا ابو بکر میرے نبی کو لے کر کے جا رہا تھا، کاندھے پر ابو بکر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری پر سوار ہیں اور کاندھے پر ابو بکر نے اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت مصطفیٰ کے ہاتھ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ بولو بولو کہاں تھے؟ میں ایک بڑی پتے کی بات بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میرا جو ٹائم دیا گیا تھا وہ اینڈ ہو گیا ہے۔ اور سنیے، باتیں بہت کرنی تھی۔ فرمایا ابو بکر نے جب حضور کو کاندھے پر اٹھایا تو نبی کے ہاتھ آ گئے ابو بکر کے سر پر۔ رب کعبہ کی قسم، جس کے سر پر نبی کا سایہ ہو جائے
اس کا کوئی مماثل نہیں ملتا، اور جس کے سر پر نبی کا ہاتھ ہو جائے اسے ابو بکر صدیق نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ بات ختم کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ ایک اور نقطہ ہے، نقطے بڑے تھے بیان کرنے تھے مگر ٹائم ختم ہو گیا۔ سنیے، جب بچے کو آپ کاندھے پر اٹھاتے ہیں نا، کاندھے پر ہاتھ یہاں پر ہوتے ہیں اور بچے کے پاؤں کہاں پر ہوتے ہیں؟ کہاں پر ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ مصطفیٰ کے، سنیں، یہ مصطفیٰ کے پاؤں تھے جو ٹچ کر رہے تھے ابو بکر کے سینے کو، یہ امام الانبیاء کے پاؤں تھے جو ٹچ کر رہے تھے ابو بکر کے سینے کو، یہ میرے آقا کے پاؤں تھے جو ٹچ کر رہے تھے ابو بکر کے سینے کو۔ لوگوں تم بھی جانتے ہو، ایک مرتبہ میرے نبی کے جد اعلیٰ میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں زمین پر رگڑے تو آب زمزم جاری کر دیا۔ جب میرے محبوب کے یہ پاؤں سینہ ابو بکر کو مس کر رہے تھے، مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی عظمتیں تھی جو اللہ کے حبیب نے اپنے ابو بکر کے سینے میں نہیں اتار دی ہوں گی؟ کون سی عظمتیں تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں نہیں اتار دی ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ میں بس میں بیان ختم کر چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ صحابہ، میں ایک مثال دے کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاں بھی یہاں پر نرسریاں ہوں گی، باغیچے ہوں گے۔ آپ اگر کسی باغیچے میں چلے جائیں، نرسری میں چلے جائیں، مالی کو کہیں، باغبان کو کہیں مجھے یہ پھول چاہیے، مجھے یہ پھول چاہیے، اس نے کہا نہیں یہ سستا ہے، پھر یہ چاہیے، یہ آپ نے نہیں لیا، کیا آپ اس پھول کو مسل دیں گے؟ نہیں لیا نا، نہیں لیا نا، مسل دیں گے؟ نہیں۔ پھر دوسرے پھول کی طرف بڑھے، جس کو آپ نے نہیں لیا اس کو آپ مسل دیں گے؟ تیسرے کی طرف بڑھے، جس کو آپ نے نہیں لیا مسلیں گے نہیں۔ اگر مسلیں گے، باغبان آپ سے لڑے گا، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا یہ میرے گلشن کے پھول ہیں، یہ میرے باغیچے کے پھول ہیں، یہ میرے گلدستے کے پھول ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے بھی کیوں نہ ہوں اور چھوٹے درجے کے بھی کیوں نہ ہوں، وہ اعلیٰ درجے کے بھی کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم یہ اصحاب محمد، ازواج محمد، اولاد محمد، حسنین کریمین، نبی کے گلشن رسالت کے یہ گلدستے ہیں، اور کسی گلدستے پر حملہ کرنا گویا کہ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، مگر مصطفیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کے گھرانے سے بھی محبت عطا فرمائے، حسنین کریمین سے بھی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔